اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیا سوم اس مبنا پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا جز ہے، حصہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ آیہ شریفہ کتاب کا تعارف ہے قرآن کا، اور تعارف میں جو اہم موضوعات پیش کیے گئے ہیں، ایک کتاب عنوان کتاب ہے، اور ساتھ ہی اس کی یہ صفت کہ یہ لا ریب فیہ ہے، اور یہ تعارفی بات ہے، ضروری ہے کہ آغاز میں مخاطب قرآن کے اعتماد اور اطمینان کو بحال کرنے کے لیے اور قائم رہنے کے لیے ضروری ہے یہ خصوصیت ذکر کرنا۔ دوسری چیز ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کے مخاطبین کی خصوصیت ھدی للمتقین۔ کتاب ہے اور کتاب ہدایت ہے۔ کتاب کا وصف بھی قرار دیا کہ کتاب ہدایت ہے، اس کتاب سے غیر ہدایت اور غیر ہدایتی مقصود جستجو نہ کیا جائے۔ یہ پابندی ہے ایک طرح کی قرآن کریم کے اندر غور و خوض کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جیسے دواؤں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ دوا بیرونی استعمال کے لیے ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہدایت دواؤں کے اوپر ان کے کور میں تعارفی طور پر لکھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کوئی کھا لے اس کو، اور ہو جاتا ہے ایسے جو لوگ آگاہ نہیں ہیں، سادگی ہے ان کے اندر، یہ کرتے ہیں یہ کام۔ یا اسی طرح اگر قطرات کی صورت میں کوئی دوا ہے، ناک، آنکھ، کان میں ڈالنے کے قطرات، تو وہاں بھی یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ بیرونی استعمال کے لیے ہیں، یعنی معدے میں نہ جائے، تناول نہ ہو کسی بھی صورت میں۔ یہی جو دوا ہے اگر بیرونی جسم کے حصے میں استعمال ہو تو دوا ہے، اور اگر یہ تناول کر لی جائے، معدے میں پہنچ جائے تو یہ داء ہے، بیماری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ یہ ہدایت ہے، اور ہدایت کے علاوہ باقی جو قرآن کریم کے اثرات ہیں یا قرآن کریم سے ممکن ہیں، اور ہر صورت میں ممکن ہے چونکہ ہر چیز یہ متعدد خاصیات رکھتی ہے، متعدد آثار اس کے اوپر مترتب ہوتے ہیں، متعدد پہلو اس کے موجود ہوتے ہیں اور نکالے بھی جا سکتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے ذہن سے اور اپنے زاویہ دید سے ہر شے سے کوئی نہ کوئی مطلب نکال لیتا ہے یا اس کا کوئی استعمال ڈھونڈ لیتا ہے۔ قرآن کریم کو ہی اگر ہم دیکھیں اور عام لوگوں کو دے دیں اور پابندیاں ہٹا دیں کہ قرآن کو استعمال کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، ابھی تو شدید پابندیاں ہیں، ادب ہیں، آداب ہیں،
کچھ آداب و ادب مسنون ہیں اور منصوص ہیں کہ حتماً یہ آداب قرآن کے لیے ملحوظ رکھے جائیں، کچھ آداب لوگوں نے خود سے بنا لیے ہیں، ان میں بھی کچھ اچھے آداب ہیں جو لوگوں نے مسنون نہیں ہیں لیکن خود سے لوگوں نے یہ احتراماً تعدباً قرآن کی بارگاہ میں یہ ادب اپنا لیا ہے۔ اگر یہ آداب یا پابندیاں ختم کی جائے اور لوگوں کو اجازت ہو کہ جو استعمال قرآن کا ممکن ہے کسی کے لیے وہ اس طرح سے اسے استعمال کرے، تو ہم دیکھیں گے کہ متعدد استعمالات قرآن کے آنکھوں کے سامنے روزانہ تکرار ہوں گے۔ پابندیوں کی وجہ سے لوگ وہ کام نہیں کرتے، یا عام کتاب سے وہ استفادہ کر لیتے ہیں۔ مثلاً عام کتاب کو کبھی کسی ظرف کے طور پر بھی رکھ کے اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، مثلاً ہوا لگ رہی ہے، اوراق اڑ رہے ہیں، کتاب کو وزن کے طور پر اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن سے یہ استفادہ نہیں کرتے۔ یا اسی طرح کوئی چیز گر رہی ہے اور اس کو روکنے کے لیے آگے کتاب رکھ دیتے ہیں کہ یہ آگے نہ جائے، قرآن کو اس طرح سے استعمال نہیں کرتے۔ یا کسی شے کو ہم نے پریس کرنا ہے، اس کے اوپر وزن رکھنا ہے تاکہ نیچے تہ لگ جائے اس کی، قرآن سے یہ کام نہیں کرتے، ایک وزن کے طور پر نہیں لگاتے کہ نیچے تہ لگ جائے اس کی۔ عموماً یہ مثلاً آپ نے لیپ ٹاپ رکھنا ہے، موبائل رکھنا ہے، کوئی چیز نیچے کتاب رکھ کے اوپر یہ چیزیں رکھ دیتے ہیں، روزمرہ کا استعمال ہے کتابوں کا۔ یا کتاب سے آپ عامیانہ استعمال یہ ہے کہ گرمی ہے تو کتاب کو پنکھا بنا لیتے ہیں، ہوا لیتے ہیں اس سے۔ یا کوئی اگر حشرہ مکھی آ گئی ہے تو کتاب اٹھا کے اس کو مار دی۔ یہ عام استعمالات ہیں کتاب کے، پڑھائی کے علاوہ، پڑھنے کے علاوہ یہ کتاب طالب علم بھی یہ استفادہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے بھی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں۔ چونکہ پابندی نہیں ہے ان کتابوں میں، یہ پابندی نہیں ہے، اصولاً ہے، لیکن عامیانہ ذہن کے اندر یہ ہے کہ یہ علمی کتابیں ہیں، مقدس کتابیں ہیں، ریاضی فزکس کی کتابیں ہیں، انگلش اردو کی کتابیں ہیں، ان کا اتنا احترام نہیں بنتا۔ اصولاً تو ہر کتاب کا احترام بنتا ہے، لیکن لوگوں کے اندر نہیں ہے، یہ احترام ملحوظ نہیں ہے، اس لیے انہیں وسیع مقاصد کے لیے اور فوائد کے لیے استعمال میں لاتے ہیں، قرآن کو نہیں کرتے۔ چونکہ خود سے کچھ آداب انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، کچھ آداب انہوں نے سنے ہوئے ہیں، کچھ آداب انہیں سکھائے گئے ہیں، اس لیے قرآن کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ آداب ظاہری جسمانی حد تک ملحوظ رہتے ہیں۔ جب قرآن کی طرف رجوع کا وقت آتا ہے، قرآن سے استفادے کا وقت آتا ہے، قرآن کو حوالہ دینا ہوتا ہے، قرآن کی طرف کسی بات کو ارجاع دینا ہوتا ہے، یا کسی قرآن سے کوئی تائید لینی ہوتی ہے، وہاں یہ آداب سارے نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن سے قسم کھاتے ہیں، جس کی ممانعت ہے کہ نہ کریں یہ کام، قرآن کو قسم کے لیے، قسم ویسے پابندی ہے، قسم کھانے پر منع کیا گیا ہے کہ آپ بات بات پہ قسم نہ کھائیں، لیکن وہ لوگ جو نہیں ہیں منظم، وہ عموماً اپنے کاموں کے اعتبار کے لیے قسم کا سہارا لیتے ہیں، ان میں سے ایک قسم قرآن کی کھاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کو اپنے مفروضات کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اسے سمجھتے ہیں یہ ہدایت ہے قرآن کی، یہ گمراہی ہے کہ آپ قرآن سے باہر ایک نظریہ بنا لیں، مفروضہ بنا لیں، یا بنا ہوا آپ کو مل جائے اور آپ پھر قرآن کا مطالعہ کریں، جستجو کریں، کوئی آیت ایسی ملتی جلتی ہو جو میرے اس
مفروضے سے یا مطلب سے سازگار ہو، دور کا بھی کوئی ربط مل جائے۔ عموماً خطیب یہ کام کرتے ہیں، جب کوئی من گھڑت مضمون خطابت کے لیے مجلس کے لیے چنتے ہیں، پھر کوئی اس کا قرآنی بقول سیاستدانوں کے اس کا ٹچ دیتے ہیں تھوڑا سا، پھر تو قرآن کو ٹچ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ غلط استعمال ہے قرآن کا، ہدایت کے خلاف ہے۔ یا قرآن کریم کو عموماً مردوں کے اوپر پڑھا جاتا ہے بعض ماحول میں۔ کچھ ایسے مسلمان معاشرے ہیں جہاں پر مردوں کے لیے علیحدہ سے سامان فراہم کیا گیا ہے، جیسے ایران میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو وہاں زیادہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، اگر پڑھا بھی جائے رسمی طور پر ایک آدھ صفحہ پڑھ دیتے ہیں، جس اہتمام کے ساتھ پاکستان میں پڑھا جاتا ہے ایسا وہاں نہیں ہے، چونکہ قرآن کے علاوہ مردے کے لیے اور بڑا پیکیج ان کے پاس موجود ہوتا ہے ایران میں، وہ اس کو وہ اہتمام کرتے ہیں اس کے لیے، اور اچھا خاصا خرچے والا اہتمام کرتے ہیں۔ یہاں قل کا انتظام ہوتا ہے، وہاں قل نہیں ہوتا، بلکہ قل کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار کوئی شخصیت ہو تو قرآن بھی علامتی طور پر قرآن پڑھا لیتے ہیں۔ وہاں کے سپارے 1 یا 2 صفحے کے ہوتے ہیں، قرآن کریم کے جو جز بنائے ہوتے ہیں، سپارے نہیں کہتے ان کو، پارا نہیں کیا جاتا، پارے کو تقسیم کر کے بس 2 صفحوں کا یا 2 ورقوں کا ایک جز بنا لیتے ہیں۔ یہی میتوں کے لیے، میت کے لیے یہ خاص ایڈیشن نکلتا ہے جس میں صرف 2 ورقے ہوتے ہیں۔ چونکہ اتنا ہی وقت ہوتا ہے لوگوں کے پاس مرحوم کی فاتحہ کے لیے جب آتے ہیں مجلس میں، تو اتنا ہی وقت ہوتا ہے، بعض اس کی بھی زحمت نہیں کرتے، رکھ کے پھر واپس کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پورا پارا پڑھنا پڑتا ہے یا پورا قرآن ختم کرنا پڑتا ہے۔ باہر کے جیسا بھی ہو، وہ ایرانی سٹائل ہو، 2 ورقے پڑھنے ہیں، یا علامتی طور پر، یا پاکستانی ہو کہ بھرپور طریقے سے قرآن پڑھوانا جانا ہے، ہدایت نہیں ہے اس کے اندر، یہ غیر ہدایتی مصرف ہے قرآن کریم کا۔ ایک اور قرآن کا استعمال جو روایات میں بھی تھا، یعنی یہ وہ روایات آخر الزمان سے متعلق تھا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی روایات کے اندر ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن مزمار بن جائے گا، یعنی دھن، صرف دھن رہ جائے گا، سر بن جائے گا قرآن۔ یہ روایات کے اندر اس وقت یہ سروں والا قرآن اس وقت رائج نہیں تھا، اس وقت معمول کے طریقے سے جیسے قرآن پڑھا جاتا تھا قرآن پڑھتے تھے۔ یہ جو ابھی مصری انداز میں پڑھا جاتا ہے، حجازی انداز میں پڑھا جاتا ہے، اور باقی باقاعدہ تجوید و قرات، اور ایک قاریان قرآن نے اپنا اپنا ایک خاص انداز بنا لیا ہے، اس طرح یہ متاخر زمانے میں رائج ہوا۔ خب یہ بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، ظاہر ہدایت نہیں ہے اس کے اندر بھی، ہدایت کا دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں، اور عمومی استعمال ہے قرآن کا۔ یہ محافل قرآن ہیں، یا مثلاً ایک اور جیسے ماہ مبارک رمضان میں دورہ قرآن کیا جاتا ہے، ختم قرآن، یعنی صرف پڑھنا ہے، اور اس پڑھائی میں کوئی فہم، کوئی تشریح، کوئی تبیین، نہ پڑھنے والا اس کے لیے اہتمام کرتا ہے، نہ پڑھانے والے، صرف پڑھنا ہے۔ البتہ جو کام قرآن سمجھنے کے مقدمات اور تمہیدی درجات ہیں وہ ضروری ہیں، ان کا اجر ہے، وہ ہدایت ہی کہلاتے ہیں۔ مثلاً جیسے کسی شخص کو قرآن عربی تلفظ کرنا نہیں آتا، ناظرہ، اور معلم اس کو پڑھاتا ہے، یہ ہدایت کہلائے گا۔ ایک شخص ہے جس کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، معلم اس کو صحیح قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، یہ ہدایت کے زمرے میں شمار ہوگا۔ یہ تعلیم قرآن ہے، ہدایت کے مقصد و غرض کے لیے ہے۔
اور اسی طرح وہ تمہیدی امور جن کے ذریعے سے انسان قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، جن علوم سے، جن تمرینات سے، وہ سب ہدایت کا حصہ ہی شمار ہوں گی۔ لیکن وہ امور جو انسان قرآن کو محور قرار دے کر انجام دیتا ہے اور آخر تک اس میں ہدایت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، ظاہر ہے وہ قرآن کا ہی استعمال ہے لیکن ہدایتی جہت سے نہیں ہے، جہت اس کی ہدایت نہیں ہے، تقدس ہے، احترام ہے، تبرک ہے، یا جو بھی اور اچھا پہلو نکال لیں، ہدایت سے ہٹ کر ہے۔ یہ وہ جائز کام ہیں جو کیے جاتے ہیں، یعنی اچھے کام جو قرآن کو بنیاد قرار دے کر انجام دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ہدایت نہیں ہے۔ اور روایات کے اندر بھی ہے کہ تاکید کی گئی ہے کہ قرآن جب کتاب ہدایت ہے تو ایسی قراءت جس میں انسان ہدایت تک نہ پہنچے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ اس میں عذاب ہے، اس میں سزا ہے، یہ نہیں کہا گیا، لیکن خیر کی نفی کی گئی ہے۔ لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا۔ تدبر وہ عمل ہے انسان کا ذہنی قلبی امر جس سے انسان قرآن کی ہدایت تک پہنچتا ہے۔ تمام جو ظاہری اس کے ہدایت تک پہنچنے کے ذریعے ہیں ان سب کو بروئے کار لاتا ہے اور نہایتاً اصلی مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ ہدایت کے علاوہ بہت قرآنی استعمال کثرت سے ہے، اور جیسا کہا کہ اگر یہ آداب کی پابندی اور باقی احترامات اٹھا دیے جائیں تو اس سے زیادہ وسیع سطح پر قرآن استعمال ہوگا، کام میں لایا جائے گا، جس میں سے ایک غلط استعمال قرآن کا فالگیری کے طور پر، قرآن کو کتاب فال بنا دیا ہے۔ جیسے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو خود یا کسی کے ذریعے کھولتے ہیں، دائیں بائیں آیات دیکھتے ہیں، نیک اور بد، استخارہ کے نام جس کو دیا ہوا ہے، استخارہ نہیں ہے، یہ تسمیہ ہی غلط ہے۔ استخارہ جس طرح اس لفظ کے اندر دلالت موجود ہے، طلب خیر، استخارہ طلب خیر ہے، یہ طلب خیر نہیں ہے، یہ فعل ہے، اور یہ کثرت سے رواج ہے اس کا مختلف مذاہب میں، اور خصوصاً امامیہ کے اندر اس کو زیادہ افراد کی حد تک رواج دیا گیا ہے۔ یہ دوری کا باعث ہے، یعنی اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ جو فعل نکالتے ہیں قرآن میں ہاں آ جاتی ہے یا نہ آ جاتی ہے، یہ ہدایت کے زمرے میں درج کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے رہنمائی لی ہے۔ یہ نہیں ہے رہنمائی قرآن کی، کہ آیت اگر کسی اچھے مضمون کی آیت ہے تو اس کا مطلب یہ آپ سفر کریں یا شادی کریں یا مکان لیں یا پلاٹ خریدیں یا بیچیں کوئی چیز، اس سے یہ مطلب لینا یہ فالگیری ہے، جس کو شگون کہتے ہیں۔ یعنی یہ شگن ہے جو عموماً خرافات کا حصہ ہے نا، کہ بعض چیزوں کو تطیر جس طرح کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز آئے، جیسے آنکھ پھڑکتی ہے تو دائیں آنکھ پھڑکے تو اچھی علامت ہے، بائیں آنکھ پھڑکے تو غلط علامت ہے۔ یہ ہتھیلی پہ خارش ہوتی ہے پیسے ملیں گے، پاؤں کے تلوے پہ خارش ہوتی ہے سفر کریں گے، پانچا الٹ گیا ہے آپ کا تو مہمان آئے گا، کوا بول گیا ہے تو کوئی بری خبر آنے والی ہے۔ یہ انہی کا حصہ ہے، یہ تطیر جس طرح قرآن کریم نے اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ وہ کام ہیں جو لوگ کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی کرتے تھے، اسلام کے بعد بھی کرتے ہیں، اور آج بھی کثرت سے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ ان کا ہدایت سے تفاعل کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور تفاعل ہدایت نہیں کہلاتی، شمار نہیں ہوتی۔ یہ ایک توہم ہے، انسان کو توہم میں تسکین ملتی ہے کہ یعنی کوئی ٹاس جس کو کہتے ہیں، آپ نے ٹاس پھینکا اور سکے کا جو رخ آیا تو آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ آیا تو میرے حق میں ہوگا، اور ایسے ہوتا ہے۔ یہ ایک روانی نفسیاتی احساس ہے انسان کا، ہدایت نہیں کہتے اس کو۔ بس پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن نے پابند کر دیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی کہہ کر پابند کر دیا ہے کہ کتاب فقط جہت ہدایت کے لیے ہے اور اس کی طرف رجوع ہدایت کے لیے ہو۔
اور اس سے استفادہ ہدایت کا ہو، غیر ہدایت جہت میں اس کو استعمال نہ کیا جائے، وہ ہدایت سے ہٹ کر ہے۔ البتہ قرآن کریم کے اندر ایسی آیات ہیں جہاں سے جیسا قرآن نے خود فرمایا ہے کہ بعض جن کے دلوں میں زیغ ہے، کھوٹ ہے، آگے آئی آیت سورہ آل عمران میں کہ متشابہات ہیں و محکمات ہیں، اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، جن کے دلوں میں کمزوری ہے، گمراہی ہے، وہ متشابہات کو تعویل کر کے، متشابہات کو ہیر پھیر کر کے اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس طرح کی آیات قرآن میں ہیں کہ زیغ کی بنیاد پر ان آیات سے قرآن کے غیر ہدایتی مقاصد کے لیے استشہاد کیا جاتا ہے، انہیں گواہ اور ثبوت اور دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ ہدایت کے زمرے میں وہ چیزیں نہیں آتی۔ اور خود ہدایت سے دوری، ہدایت سے محرومی کا ایک بڑا ذریعہ، بڑا سبب یہ چیزیں بنی ہیں جب ہم قرآن کی جانب غیر ہدایتی مقاصد کے لیے رجوع کرتے ہیں، یا قرآن کو ہدایت کی جہت کے علاوہ جب استعمال کرتے ہیں، یہ خود ہدایت سے محرومی کا، یا قرآن کریم کی اپنی تعبیر کے مطابق مہجوریت قرآن کا بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ انس رکھتے ہیں قرآن سے لیکن ہدایتی جہت سے نہیں رکھتے۔ اور جیسا اشارہ کیا تھا کہ ہم اگر قرآن کو ہدایت کے جتنے عملی اور علمی میادین ہیں وہاں جا کے ملاحظہ کریں تو ہمیں قرآن نظر نہیں آتا۔ قرآن کے علاوہ لوگوں نے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ششم میں المیزان میں ایک بہت دردناک مرثیہ قرآن کا لکھا ہے، وہاں پر بہت دردناک مرثیہ، اور اس کو کسی نے شعر میں بھی بدلا ہے، مجھے یاد ہے اردو میں اس کو شعر میں تبدیل کیا ہے۔ اب میرے ذہن میں وہ شعر نہیں ہے، کسی نے بھیجا تھا اس وقت جب لکھا تھا اس شاعر نے یا کسی اور نے، تو بہت ہی پختہ شاعری بھی بہت پختہ شعری تھی، یعنی شاعری تو نہیں کہہ سکتے، نظم، اتنا دردناک مرثیہ قرآن کا اردو میں پختہ نظم اور ادب تھا اس کے اندر۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے حوزات علمیہ کا، مدارس کا نصاب ہے، جو علوم ہیں اس میں جو درجات ہیں، اور انتہا تک انہوں نے اجتہاد کا لکھا ہے، بلکہ شاید میرے ذہن میں ہے کہ عالمیت کا لکھا ہے، عالم، کہ ہمارا نصاب پڑھ کے دین کا ایک شخص مجتہد اعظم و عالم بن سکتا ہے ایک دن بھی قرآن کی طرف رجوع کیے بغیر۔ جلد ششم المیزان میں علامہ طباطبائی کا یہ فرمانا ہے، ایک دن بھی رجوع نہ کرے، سرے سے قرآن پوری عمر میں کھول کے نہ پڑھے، نہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں، نہ اپنی تدریس کے زمانے میں، نہ اپنی فقہات و اجتہاد کے زمانے میں، نہ تتبع اور تحقیق کے زمانے میں سرے سے قرآن کی طرف نہ آئے، تو باقی جو نظام بنا ہوا ہے دینی علوم کا، نصاب بنا ہوا ہے اور جو اسلوب بن چکا ہے، رائج ہو چکا ہے، قرآن مکمل طور پر اس سے باہر رکھا گیا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ یہ بہت دردناک بات ہے، یہ واقعاً دردناک بات ہے۔ یہ ان تمام مصائب سے بڑا مصائب ہے جو ہم آج تک سنتے آئے ہیں، اس سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ ہمارا اتنا دقیق نصاب، طولانی نصاب قرآن سے بالکل مبرہ اور خالی ہے، اور انسان اعلیٰ ترین درجات تک پہنچ جاتا ہے قرآن کی طرف رجوع کیے بغیر۔ اسی لیے اس اجتہاد اور اس نصاب سے ہدایت برآمد نہیں ہوتی، اس سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ایک روش ہے تقلیدی جو دہرائی جاتی ہے ایک نسل سے دوسری نسل،
اور کسی نسل کے مسائل حل کرنے کے لیے وہاں کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن محور نہیں ہے نصاب ہمارا، یعنی قرآن کو بطور ہدایت لیا ہی نہیں ہے۔ اگر ہدایت لیتے تو علم دین میں سب سے پہلا اور بڑا علم ہی قرآن کا علم ہونا چاہیے۔ باقی علوم قرآن سمجھنے کے لیے مددگار کے طور پر ہیں، تمہید کے طور پر ہیں۔ یہ سب کچھ جو ادبیات ہم پڑھتے ہیں، اصول پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، منطق پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، بلاغت پڑھتے ہیں، یہ سب مقدمہ ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ جیسے یہ سب وضو ہے نماز کے لیے، اگر کوئی قوم بہترین وضو کر لے اور بڑی احتیاط کے ساتھ وضو کریں لیکن نماز نہ پڑھیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، جو نصاب پڑھا رہے ہیں، یہ وضو کراتے ہیں، نماز کی طرف وقت ہی نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اصل تو قرآن سمجھنا تھا ان سارے علوم کی مدد سے، اس تیاری سے قرآن سمجھتا تھا۔ قرآن سمجھنے کا مطلب یعنی ہدایت قرآن اخذ کرنی تھی۔ اور جیسا سورہ فاتحہ کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ قرآن کی ہدایت یہ نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے قرآن سمجھا، جو ان کی سمجھ میں آیا وہ انہوں نے کتابوں میں، تفاسیر میں، روایتوں میں لکھ دیا، وہ میراث ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اسی کو ہدایت مان لیں، یہ نہیں ہے ہدایت قرآن۔ قرآن کی ہدایت کا اہتمام، یعنی قرآن سے ہدایت لینے کا اہتمام، اہتداء بالقرآن ہر نسل نے خود مستقل کرنا ہے۔ سابقہ نسلوں کی فہم کو لے کر، ورثہ لے کر، یہ قرآن کی ہدایت نہیں ہے، یہ سابقہ آبا کی ہدایت ہو جائے گی۔ ہر نسل خود قرآن کی طرف رجوع کرے۔ اور ابھی عرض ہوگا ہدایت کی ایک ایسی صفت جو ہمیں لازم قرار دیتی ہے، یہ امر کہ ہر نسل خود ہدایت کی خاطر قرآن کی طرف رجوع کرے۔ وہ جو سابقہ نسلوں نے، بزرگوں نے قرآن سے سمجھا ہے، وہ آپ کی میراث علمی شمار ہوگا، وہ آپ کی ہدایت شمار نہیں ہوتا۔ بھلے اسے پڑھیں، استفادہ کریں، اپنی علمی بنیاد محکم مستحکم کریں، قرآن فہمی کے لیے اپنی صلاحیت بڑھائیں ان تفاسیروں سے، لیکن یوں نہیں کہ وہی ہو چکی ہے لہٰذا میرا کام صرف اس تفسیر کو سمجھنا ہے۔ میرا کام اس تفسیر سے مدد لے کر، اپنی صلاحیت بڑھا کر، قابلیت خود قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن سے ہدایت لینی ہے۔ بس ایک خصوصیت اس آیہ شریفہ میں قرآن کریم کی یہ ہے کہ کتاب ہدایت ہے یہ، اور یہ تکرار ہوا ہے متعدد آیات کے اندر آگے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ جو یہاں ہے یہ تکراراً آیا ہے قرآن کریم میں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ چونکہ کتاب و ہدایت دونوں اصلی موضوع ہیں اور دونوں آگے جا رہے ہیں، بس آغاز ہوئی ہے یہاں سے آخر تک جاری رہے گی۔ جس طرح کتاب ہدایت کی کتاب ہے، دوسری خصوصیت اس آیت کے اندر یہ ہے کہ یہ ہدایت بھی کتابی ہے، یعنی ہدایت کا انداز کتابی ہے۔ کتاب کا وہ مطلب جو عرض کیا تھا، ہدایت بصورت منتشر ہدایت ہی نہیں کہلاتی، ہدایت ہے ہی وہی جو بصورت کتابت ہو، یعنی جو منظم ہو، جو مرتب ہو، جس کا آپس میں ایک تعلق ہو و ارتباط ہو۔ کتاب ہدایت کی ہے، ہدایتی ہے، ہدایت کتابی ہے۔ یہ کتابی رنگ، کتابی شکل، کتابی صورت، جیسے اس کو کہا تھا کہ علل اربع میں سے ایک علت سوری ہے۔ علت سوری اس حیت کو کہتے ہیں جو آپ ادبیات میں زیادہ قابل فہم ہے، صرف نحو قرآن کی نسبت زیادہ آسان لگتے ہیں ہمیں۔ مثلا آپ جب یہی سادہ ابواب عربی افعال کے، عربی کلمات کے ہم پڑھاتے ہیں، ثلاثی کے یا دیگر، یعنی 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی اوزان، اور ان کے اندر حروف
جیسے زارابا، عالمہ، یہ دو چیزوں سے مرکب ہے یہ لفظ. ایک حرف ہے ضاد ر بے، اور دوسرا وزن ہے اس کا، ہیئت ہے اس کی، وہ ہے فعلا. فعلا سانچہ ہے اور ضاد ر بے مادہ ہے. یہ مادہ اس صورت کے اندر لگاتے ہیں یا صورت مادے کے اوپر سوار کرتے ہیں تو وہ ضربہ بن جاتا ہے. اور یہ خوبصورت ضابطہ پورے عربی زبان میں جاری ہے. اس لیے آسان ہے عربی سمجھنا قواعد کے مطابق، چونکہ ایک دستور ہے. اردو مشکل ہے یا باقی زبانیں، چونکہ سب سننے سے انسان کو پتہ چلتا ہے. عربی میں سماعی سنی ہوئی چیزیں کم ہیں، قاعدے قیاسی یعنی باقاعدہ دلیل، استدلال اور ضابطے زیادہ ہیں عربی قواعد کے. لہٰذا وہاں دو چیزیں آپ ملاتے ہیں تو ایک کلمہ وجود میں آتا ہے، ایک صیغہ وجود میں آتا ہے. جیسے فعلا یہ وزن ہے، ضاد ر بے مادہ ہے. تو یہ ایک اس کلمے کی علت صوری ہے، ایک علت مادی ہے. اس کی کلمہ بنانے والا علت فاعلی ہے. اگر آپ ضربہ بنایا ہے، آپ علت فاعلی ہیں. بنایا کیوں ہے؟ ایک معنی ادا کرنے کے لیے. وہ معنی علت غائی ہے اور آپ علت فاعلی ہیں بنانے والا. فعلا علت صوری ہے اور ضاد ر بے یہ حروف علت مادی ہیں. اب جب انسان ان چاروں چیزوں کو سمجھ لیتا ہے تو پوری حقیقت اس شے کی ہمارے سامنے کھل جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کے تعارف کے لیے پہلے اس کا عنوان قرآن کا کتاب اختیار کیا ہے، پھر کتاب کو ہدایت سے موصوف کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور پھر آگے یہ بات جب آگے بڑھتی ہے تو ہدایت کو بھی کتابی انداز میں پیش کیا ہے. چونکہ ہدایت کا ہدایت ہونا اس بات کا متقاضی ہے. ہدایت یعنی وہ علم، وہ امور، وہ قاعدے، وہ ضابطے جن کے ذریعے سے انسان نے راستہ اور مقصد پانا ہے، تلاش بھی کرنا ہے اور اس کو طے بھی کرنا ہے. یہ دونوں کام ہدایت کا حصہ ہیں. راستہ ڈھونڈنا، پھر اس راستے کے اوپر سفر کرنا، طے کر کے مقصد تک پہنچنا، یہ دونوں ہدایت ہی کی خصوصیات ہیں. ہدایت انہی امور کا مجموعہ ہے. اور یہ کام کب ہوتا ہے؟ منتشر مطالب اور قواعد سے یہ کام نہیں ہوتا. یہ مرتبط مطالب سے یہ کام ہوتا ہے جن کا تعلق و ربط ہو آپس میں. اس لیے یہ مرتبط ہدایت مقصود حاصل کر سکتی ہے، یعنی اس سے انسان مقصود حاصل کر سکتا ہے. راستے کی پہچان مرتبط ہدایت سے ہو سکتی ہے. منتشر مطالب ہدایت کہلاتے ہی نہیں ہیں. اس لیے کتاب کو، ہدایت کو کتابی حیت دی گئی ہے. یہ اس کی علت صوری کہلائی گی ہدایت کے لیے کہ یہ حتماً مرتبط ہو، منظم ہو اور ثابت ہو، آپس میں اس کا ایک اندرونی ارتباط ہو ہدایت کے اصولوں کا. اور وہ موجود ہے قرآن کریم میں. اگر اس کو دیکھیں تو وہ آپس میں بہت اس کا گہرا ربط ہے. جیسے سورہ فاتحہ میں آپ نے مشاہدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا بہت گہرا ربط ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت کا بہت وسیع ربط جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مالکیت سے. اور پھر یہی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کا بہت گہرا ربط جڑا ہوا ہے انسان سے، کائنات سے. اور پھر انسان کی جو کیفیات ہیں جیسے عبدیت ہے، عبادت ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ان حقائق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی ہمیں نہ بھی سمجھ میں آئے، ہمارے لیے کوئی نہ یہ ربط ڈھونڈ سکے، کشف کر سکے، تو بھی فی الواقع نفس الامر میں وہ مرتبط ہیں آپس میں. یوں تو نہیں کہ جن چیزوں کا رابطہ ہم سمجھ لیتے ہیں وہ مرتبط ہیں، جن کا رابطہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ مرتبط نہیں ہے. جیسے ابھی گرمی ہے، وہ گرمی کے بہت سارے
وجوہات ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے اکثر ہمیں نہیں معلوم. ہمیں معلوم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سبب نہیں ہے، وہ ذریعہ نہیں ہے. ہمیں جو معلوم ہے، جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم کتنا ہے تمہیں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ جو مسکال برابر علم تمہیں دیا گیا ہے یہ تو تمام حقیقت نہیں ہے. حقیقت تو بہت وسعت رکھتی ہے، تمہیں تھوڑا سا مسکال دیا گیا ہے تمہاری ظرفیت کی حد تک. یعنی اس کو مثال دوں میں تو ہمارا علم کتنا ہے، جیسے پرندوں کے معدے کو پوٹا کہتے ہیں، پوٹا جس میں وہ دانے ڈالتا ہے پرندہ، سنگچین فارسی میں اس کو کہتے ہیں. یعنی جس میں پرندہ، وہ کوئی مرغی بھی آپ کاٹے نا تو اس میں پوٹے میں دانے جمع ہوتے ہیں، جس طرح کھائے تھے اسی طرح سالم پڑے ہوئے ہیں، وہ ہضم پھر اگلے مرحلے میں جا کر ہوتے ہیں. انسان کا بھی ایک اس طرح کا پوٹا بنا ہوا ہے جس میں علم جاتا ہے. چڑیا کا کتنا پوٹا ہے، کتنے دانے چڑیا چگ سکتی ہے، گن لیں اس کے کھول کے. تو انسان کا پوٹا کھولے، مغز کھول کے علم چنے تو چڑیا سے بھی چھوٹا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور یہ علم قلیل انسان میں اتنا خمار پیدا کر دیتا ہے، یہ چڑیا میں اتنی اشتہا بھر دیتا ہے یہ 2 دانے جو چگتی ہے. پھر اس کے بعد اس کے کر و فر دیکھیں، اس کی پھرتیاں دیکھیں، کھایا کیا ہے اس نے، لیا کیا ہے 2 دانے، ایک قطرہ پانی پیا ہے 2 دانے، پوٹے میں ٹوٹل اتنی خوراک ہے. اسی طرح انسان اس کا علم اتنا ہی ہے، لیکن اس کے حرکات دیکھیں، سکنات دیکھیں، دعوے دیکھیں، احساسات دیکھیں، تکبر غرور دیکھیں، وہ کیا بنا ہوا ہے. اسی کے لیے فرمایا تھا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. حقائق اور علم دیکھیں تو بہت قلیل ہے تمہارا علم. اس علم سے آپ نہیں پیمائش کر سکتے واقعیت و حقیقت کو. اور علم ہمارا ایک بڑا حصہ علم کا وہ علم نہیں ہے، ہم نے ویسے اس کو اعزازی طور پر علم کی ڈگری دی ہوئی ہے. وہ حقیقت میں گمان ہے، ظنون ہے، خرص امانی ہے. یہ قرآن کا فرمانا ہے کہ انہم الا امانیہ، امانی ہیں، امنیہ ہیں، آرزویں ہیں، توہمات ہیں جن کو علم کا نام دیا ہوا ہے آپ نے. وہی جو قلیل چند ایک جملے ہیں وہ بھی سارے حدس و گمان ہیں سارے، جن کو آپ نے علم کا نام دیا ہوا ہے. اور ان میں سے بھی بہت سارے پھر جہل مرکب ہیں، یعنی مطابق واقعیت نہیں ہیں، واقع کے مطابق نہیں ہے. بس وہ جو متاع تھوڑی سی ہے، اگر اس کو جا کر جستجو کریں، آزمائیں، تو وہ تو بہت ہی اندر سے، جیسے کسی انسان نے اپنے گمان میں چند پیسے جمع کیے ہوئے ہوں اور اس کو بڑا خزانہ سمجھتا ہو اور اس کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہو، جب وقت آنے پر جب وہ پیسے نکالے تو پتہ چلے سارے جعلی اور کھوٹے سکے ہیں، جعلی نوٹ ہیں اور کھوٹے سکے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں. یہ بساط علمی انسان کی ہو جاتی ہے. خصوصاً وہ علم جو اندر، جس طرح کبھی کھانا پیٹ میں جا کے نا کھلبلی مچا دیتا ہے، ادم مچاتا ہے نا کھانا، کچھ کھانا جاتے ہیں بار بار پیٹ سے آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، بار بار واش روم بھی جانا پڑتا ہے، اور انسان تحرک زیادہ ہو جاتا ہے اس کے اندر. نماز کے بیچ میں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، نماز جمعہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پیٹ میں گڑبڑ ہے. تو یہ تحرکات سارے، جس کے پیٹ میں سکون و آرام سے بیٹھا ہوا ہے، صبح وضو کیا ہے شام تک قائم رکھا ہوا ہے، لیکن جس کے پیٹ میں ہوا بھری ہوئی ہے، جس کے پیٹ میں مروڑ پڑے ہوئے ہیں، جس کے پیٹ میں اور خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو وہ بار بار دوڑتا ہے. اسی طرح علم بھی خراب غذا کی طرح بعضوں کے ذہنوں میں جا کر وہ ہلچل کھلبلی مچا دیتا ہے. پھر وہ دعوے اور ادعا بڑے بڑے اور تحرکات اس کے شروع ہو جاتے ہیں، اظہارات شروع ہو جاتے ہیں. وہ پھر ہر میدان میں اظہار وجود کرنا شروع کر دیتا ہے. کھول کے دیکھیں تو اندر یہ چیز نکلتی ہے. اس علم میں وہ جو ہدایت کا
مثلا قرآن کریم کے حقائق، قرآن کریم کی تعلیمات کا آپس میں جو ارتباط ہے واقعی نفس الامری، وہ ارتباط ہمارے اس علم قلیل میں منعکس نہیں ہوا، چونکہ ہماری تعلیم ایسی نہیں، ہمارا نصاب ایسا نہیں تھا جو ہمیں مرتبط یعنی قرآن کو کتابی حیثیت سے تعلیم دے، نہیں میسر آیا، کسی کو بھی نہیں آیا۔ مثلا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ موضوع چھیڑا، یعنی مسلمان علماء میں شاید یہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے شعوری طور پر اس موضوع کی طرف توجہ کی کہ دین ایک مکتب اور آئیڈیالوجی ہے۔ پھر اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، کتاب جہان بینی لکھی اور کتاب معرفت اور باقی، اور اسی کے اندر یہ سارے مسائل واضح کیے۔ جب وہ توجہ ظاہر کسی بزرگ کی رہنمائی سے ہی انسان کی طالب علم کی توجہ آتی ہے، اسی آغاز طالب علمی میں یہ توجہ آئی کہ اگر یہ مکتب ہے تو اب اس کی مکتبی تفسیر کہاں سے پتہ چلے؟ تو وہ پوری طالب علمی کی عمر اس آرزو میں یا جستجو میں گزری کہ دین کی مکتبی تدوین کہاں ہے، کس جگہ ہے۔ ایک اور بزرگ کا ایک کتاب تھی مجلہ عروۃ الوثقی، سید عزیز بزرگوار سید کریم سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم ہستی ہے، بہت عظیم شخصیت ہے، ناشناختہ۔ خصوصاً افغانی کا جب ان کے ساتھ نام آ گیا تو پھر سارے ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ بہت سارے افغانی علماء بڑے محترم ہوئے ہیں چونکہ ان کے لقب افغانی نہیں تھا، جیسے اخوند خراسانی، انہوں نے افغانی کے بجائے خراسانی کا لفظ لگایا تو وہ محترم ہوئے۔ یا جیسے امام رازی ہیں، وہ رازی بنے، افغانی تھے رازی ہوئے تو وہ محترم ہو گئے۔ اسی طرح جلال الدین افغانی تھے، ملا رومی کہلائے جا کر، روم میں جا بسیرا ڈالا اور لقب بھی رومی بن گیا تو احترام پیدا ہو گیا۔ اگر افغانی ہوتا تو شاید یہ جمال الدین والا ہی حال ہوتا۔ سید جمال الدین بہت عظیم الشان ہستی ہے، بہت۔ انہوں نے یہ کام شہید مطہری سے پہلے کیا یہ کام، اور وہ بھی انہوں نے ایک تو قرآن میں یہ طرح ڈالی اور قرآن کی یہ جہت، یہ روش متعارف کروا کے پھر چلے گئے، خود اپنا شاگرد تیار کیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ شیخ محمد عبدو، بہت عظیم ہستی ہیں یہ بھی، شیخ محمد عبدو، جن کی ابھی کتاب ہے المنار، تفسیر المنار، پھر ان کے شاگرد نے یہ استاد کی تفسیر، اس شاگرد نے تدوین کی، رشید رضا، علامہ رشید رضا نے، اور المیزان کتاب تفسیر جو علامہ طباطبائی نے لکھی ہے، المیزان نے صرف ایک تفسیر پہ نظریں جمائی ہوئی ہیں، یعنی المیزان در حقیقت جواب ہے المنار کا۔ علامہ کو تفسیر پہ اکسانے والی کتاب المنار ہے۔ علامہ نے جب المنار دیکھی تو یہ محسوس ہوا کہ یہ کام ایسا ہوا ہے جو موجودہ نسل کی جہت بدل دے گا قرآن کے بارے میں، اس لیے انہوں نے یہ تفسیر المیزان، اور پھر ہر مطلب میں، ہر آیت میں، وہ جہاں پر بھی کہتے ہیں بعض المفسرین یا قماکیل یا فلاں، تو مقصود المنار ہوتا ہے ان کا۔ بہت قلیل موارد میں دوسرے مفسر مراد ہوتے ہیں، زیادہ تر المنار کی طرف ناظر ہیں۔ چونکہ رشید رضا تھوڑے نہیں بلکہ زیادہ وہ ابن تیمیہ کے افکار سے متاثر ہیں۔ رشید رضا مبنا ان کا وہ ہے، لیکن محمد عبدو وہ جمال الدین افغانی کے شاگرد ہیں۔ سید جمال نے یہ شاگرد تیار کیا قرآن کے لیے،
جہت دی تفسیر کی، پھر انہوں نے کی بھی، شیخ محمد عبدو نے، تکمیل نہیں ہوئی، جو ہوئی وہ یعنی استاد نے صرف رہنمائی کی، پورا قرآن تفسیر کر کے نہیں بتایا، صرف جہت دے دی، شاگرد لائق تھا، اس نے وہ ابتدا سے ہی لے لی اور پھر بہترین روش سے شروع کی، پھر خود لکھی نہیں، تدریس کی ان کی آئیڈیو تھی، اس کو رشید رضا نے تدوین کیا، اور ابھی ایک بڑا نام ہے تفاسیر کی دنیا میں۔ اب چونکہ ہمارا ذرا ماحول فرقہ والا ہے، فرقہ وارانہ ہے، تو فرقوں کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا، بدبینی ہوتی ہے، تو یہ عمومیت ہے کہ بدبین ہیں ایک دوسرے کے علمی کاموں کی طرف، ایک دوسرے کے علمی خدمات کی طرف۔ مثلا سنی کسی شیعہ المیزان کی طرف بھول کے بھی رجوع نہیں کرے گا، کسی سنی مدرسے کی لائبریری میں بھی المیزان نہیں ہوگی۔ شیعہ کے یہاں ہوتی ہے، المنار لے لیتے ہیں، لیکن نہ کہ استفادے کے لیے، بلکہ یہی جو علامہ نے کام کیا، نقد کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے، رد کرنے کے لیے۔ لیکن اپنی جگہ پر بڑی وزین کتاب ہے المنار، ہر پہلو سے۔ یہ جہت کے کتاب ہے، اور کتاب کی کتابی تفسیر بصورت مکتب تفسیر ہو، یہ جہت سید جمال نے دی۔ پھر خود ایک اور کام کیا، فرانس میں پیرس میں جا کر فقہی کام کیا، اور ایک مجلہ نکالا عروۃ الوثقیٰ کے نام سے۔ اس مجلے کے اندر دین کی مکتبی تشریح خود شروع کی، ماہانہ میگزین تھا جو فرانس سے نشر ہوتا تھا، اس کا نام بھی عروۃ الوثقیٰ تھا وہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور مجلہ فقہی تدوین کیا، جو بعد میں عثمانی حکومت نے اس کو بنیاد قرار دے کر، اور عثمانیوں نے ترکی میں اس کو کام کو آگے بڑھایا، مکمل نہیں ہوا، اس کا عنوان ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، فقہی کتاب ہے وہ۔ یہ تین کام بڑے بنیادی وزین سید جمال نے کیے۔ عروۃ الوثقیٰ ایک عمومی آگاہی کا مجلہ تھا پورے عالم اسلام کے لیے، اور تشریح دین کی یہی کی انہوں نے، اور اپنے زمانے کے منحرف افکار جو مسلمانوں نے ظاہر کیے تھے، جیسے سر سید احمد خان، سید جمال نے وہ حشر کیا سر سید کا جب انہوں نے اسلامی تشریح، اسلامی مضامین کی پہلا شخص، معاصر تھے، ظاہر ایک ہی زمانے میں تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو دین کے نام پر جو شخص جو یہ پیش کر رہے، یہ تو محض گمراہی ہے، یہ یا تفسیر کے طور پر جو چیزیں یہ بیان کر رہے ہیں یہ درست نہیں۔ اور وہ جو کتاب تیسری کتاب تھی جس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میری لائبریری میں ہے کتابوں میں، اب وہ بھی منتشر ہو گئی ہے، لائبریری منظم نہیں ہے، وہ تھی 2 جلدوں کی کتاب تھی، جس میں مسائل فقہیہ تدوین ہوئے ہیں، لیکن نہ توضیح المسائل کی طرح مسئلہ نہ، وہ تدوین ہوئے ہیں اس میں بصورت آئین، جس طرح قانون ہوتا ہے ایک ملک کا، شک نمبر 1، شک نمبر 1 کا تبصرہ نمبر 1، تبصرہ نمبر 2، تبصرہ نمبر 3، فقہ کو اس طرح سے تدوین کیا ہے سید نے، یعنی بنیاد بنائی ہے۔ پھر اس کو آگے تھوڑا سا عثمانیوں نے، ترکیوں نے مزید کام کیا، لیکن 2 جلدیں ظاہراً موجود ہیں، باقی میرے علم میں نہیں ہے وہ آگے بھی اس کے متعلق کام ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور علماء امامیہ میں شہید مطہری ہیں جنہوں نے اس کو باقاعدہ عنوان قرار دیا کہ دین مکتب ہے، دین آئیڈیالوجی ہے، دین ایک مرتبط اور منظم نظام ہے، علم بھی اور ہدایت بھی اور عمل بھی اس کا اس طرح سے تدوین ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط کے ساتھ کہ یہ ہدایت کہلا سکتا ہے۔ اگر مرتبط نہیں ہے تو وہ اور عنوان اس کو دیا جا سکتا ہے جیسا کہ ابھی ہے، وہ پڑھنے پڑھانے کا نصاب ہو سکتا ہے، نفاذ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ نفاذ کے لیے، عمل کے لیے اس کی آئینی شکل یہ مکتبی شکل ہے۔
پس کتاب ہدایت کی ہے، انحصار ہے کتاب کا ہدایت میں، اور ہدایت کی شکل کتابی ہے، ہدایت کتابی ہے. اور یہ دونوں مطلب ہمیں قرآن میں اب قدم قدم پہ نظر آئیں گے. قرآن جہاں ہدایت پیش کر رہا ہے اس کو کتابی رنگ میں پیش کر رہا ہے، مکتبی رنگ میں اس کو پیش کر رہا ہے، مرتبط طور پر پیش کر رہا ہے، ایک نظام کے طور پر پیش کر رہا ہے. اور جہاں بھی کتاب آ رہی ہے وہ کتاب بالواسطہ بلا واسطہ سیدھی ہدایت کے موضوع پہ چلی جاتی ہے. جہاں کتاب کا عنوان آتا ہے وہ فوراً، حتیٰ سابقہ جن کو قرآن نے آئین و منشور الہی سابقہ شریعتوں میں جو نازل ہوئے ہیں ان کو بھی کتاب کا عنوان دیا ہے. اور وہ لوگ جو ان شرائع کے تابع تھے ان کو اہل الکتاب کہا ہے، یہی بتانے کے لیے کہ ان کے پاس ایک منظم دینی نظام موجود تھا جس سے دور ہو گئے، ہٹ گئے اور گمراہ ہوئے. ایک مطلب اور جو ہدایت کے متعلق ضروری ہے سمجھنا، جیسے ربوبیت کی بات میں عرض کیا تھا کہ ربوبیت کا لغوی معنی پرورش ہے. ربابا یعنی کسی شے کو بڑھانا، رشد دینا، نمو اس کی. تدریجاً ائمہ لغت کے مطابق انہوں نے اس کے معنی کے اندر لغوی معنی میں یہ خصوصیت اخذ کی ہے کہ ایک درجے میں اس کو پہنچا کے پھر دوسرے درجے میں، پھر تیسرے درجے میں، پھر چوتھے درجے میں. پرورش تدریجی، درجہ بے درجہ کسی چیز کی پرورش کرنا، یہ ربوبیت ہے، یہ تربیت ہے. یہ وہاں اشارہ کیا تھا کہ تمام موجودات جتنے بھی اس کائنات کے اندر ہیں یہ سب اس تدریج کے حکم کے تحت ہیں. ان کے اوپر اللہ کا ایک قانون نافذ ہے اور وہ ہے قانون تدریج. یہ سب کچھ تدریجاً ہونا ہے، درجہ بے درجہ. لہٰذا ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے ان کی پرورش کے لیے، رشد کے لیے، اور جو پیمانہ بنایا ہے وہ ایک حرکت ہے. حرکت خود ایک تدریج کا نام ہے، تغیر تدریجی کا نام حرکت ہے. تدریجی تبدیلی کو حرکت کہتے ہیں. اور دوسرا اسی حرکت سے پیدا ہونے والی تیسری چیز ہے جو خود پرورش کے لیے بہت ضروری ہے، رشد و نمو کے لیے، وہ ہے زمان. تو زمان بھی ایک ایسی امتداد ہے جو تدریجی ہے. تغیر تدریجی حرکت کہلاتا ہے، امتداد تدریجی زمان کہلاتا ہے، اور رشد تدریجی تربیت کہلاتی ہے. اور رشد یافتہ جو چیزیں ہیں، پرورش یافتہ، وہ یہ کائنات ہے. پرورش دہندہ رب ہے، تدریجاً پرورش دینے والا وہ ذات، وہ رب ہے. بس یہ ہمیں ذہن میں رہے کہ ہم جس جہان میں ہیں اس پر قانون تدریج لاگو ہے، سختی کے ساتھ، کہیں بھی ٹوٹتا نہیں ہے یہ قانون تدریج. یعنی جو کام ہونا ہے وہ درجہ بے درجہ ہونا ہے. یہ ایک نقطہ عرض کیا تھا پہلے، اس کو اب وقت ہے ہم ہدایت کے ساتھ جوڑیں اس کو، کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہاں پر بھی یہ سوال کے طور پر اٹھایا تھا کہ بعض لوگ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ کرتے ہیں کہ ہدایت پر ہمیں قائم رکھ، یا بعض ہستیوں کے بارے میں، مثلا جیسے رسول اللہ جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ یہ جملہ ایسے تعبداً کہہ رہے ہیں یا واقعاً وہی بھی دعائیہ جملہ ہے حضور کا کہ مجھے بھی ہدایت فرما. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نامعقول ہے کہ ہم کہیں کہ رسول اللہ بھی ہدایت مانگ رہے ہیں. یعنی جو بھی ہدایت مانگتا ہے اس کا مطلب ہے ہدایت یافتہ نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے مخدوش ذہن میں یہ بات بنائی ہے. کیوں بنائی ہے؟ چونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہدایت ایک تدریجی امر کا نام ہے. جس طرح رشد، نمو تدریجی امر ہے، اسی طرح ہدایت بھی اس متدرج موجود کے لیے ہدایت ہے. تو خواہ ہدایت بھی تدریجی ہے، تکوینی ہدایت بھی تدریجی ہے، تشریعی ہدایت بھی
تدریجی ہے، یعنی درجہ بے درجہ. اور جو چیز تدریجی ہو، درجہ بے درجہ ہو، اس کے متعدد درجات ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے لحاظ سے اپنے آپ کو بنیاد قرار دے کہ پھر ہم اس تدریج کو دیکھیں تو نہ ختم ہونے والے درجات ہیں. اگر مقصود مبدا و منتہا کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، مبدأ ہستی کو اور منتہا ہستی کو دیکھیں تو پھر تو محدود ہیں، چونکہ لامحدود فقط اللہ کی ذات ہے. لامحدود خالق اور مخلوق میں سب سے بنیادی جیسے بہت فرق ہے، کہیں کہ بلکہ کوئی مشابہت ہی نہیں ہے، لیسا کا مثل ہی شیء، لیکن ہم نے اذہان میں بالکل مماثلت قائم کی ہوئی ہے خالق اور مخلوق میں. اور بعض تو اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ سرحدیں ہی مٹا دی ہیں خالق اور مخلوق کی. اللہ کا فرمان ہے کہ لیسا کا مثل ہی شیء، تو پھر تو موازنہ بنتا ہی نہیں ہے خالق اور مخلوق کا اس آیہ کریمہ کی روشنی میں. ایک بڑی جو چیز خصوصیت ہے وہ محدودیت و لامحدودیت ہے. مخلوق جہاں بھی ہو محدود ہے، ہر پہلو سے محدود ہے. اس کا وجود محدود ہے، اس کا کمال محدود ہے، اس کی صلاحیتیں محدود ہیں، اس کا عمل محدود ہے، اس کی شخصیت محدود ہے، اس کا احاطہ محدود ہے، اس کا علم محدود ہے. محدودیت مخلوقیت کا رکن ہے، رکن مقوم ہے. محدودیت اس سے لیں مخلوق ہی ختم ہو جاتی ہے، نہ کہ لامحدود ہو جاتا ہے. محدودیت اگر مخلوق سے سلب کریں تو مخلوق نابود ہو جاتی ہے، نہ یہ کہ وہ لامحدود ہو کے خالق بن جاتی ہے مخلوق. یہ لامحدودیت اس کی ذاتی رکن ہے، رکن مقوم ہے اس کا. اسی طرح دیگر حیثیتیں ہیں خالق اور مخلوق کے، بائیں کے ہستی میں دونوں کو کہتے ہیں موجود ہیں. مخلوق میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو قانون مقرر کیا ہے کہ مخلوق اس کے درجے ہیں، تمام مخلوق کے لیے درجے ہیں، اور مخلوق نے یہ درجات سارے طے کرنے ہیں، تکویناً بھی تشریعاً بھی. تکویناً کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے درجات اللہ نے ایک نظام کے طور پر ان سے طے کروانے ہیں، اور تشریع کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود طے کرنے ہیں. یہ سیڑھیاں اگر اللہ تعالیٰ ان سے اپنا نظام بنا کے کہے کہ وہ سیڑھیاں ساری مخلوق چڑھ جائے، یہ تکوینی تدرج ہے. اور اگر انسان کو بتا دیا جائے کہ یہ سیڑھیاں ہیں، یہ تم نے چڑھنی ہیں اس ضابطے کے مطابق، تو یہ تشریعی تدرج ہے. یہ لیکن ہے دونوں میں. خب جہاں تدرج آتا ہے، تدریج آتی ہے، درجے آ جاتے ہیں، تو وہاں پر اس چیز کو معنی کرتے ہوئے، تشریح تفسیر کرتے ہوئے ہمیں اس کو درجات میں ہی تبیین کرنا ہے. ایک جو مشکل پیش یہ آتی ہے کہ جب ہم متدرج چیز کو ثابت لحاظ کرتے ہیں یا متغیر کو ثابت فرض کرتے ہیں، گمراہی شروع ہو جاتی ہے، علمی گمراہی شروع ہو جاتی ہے، چونکہ آپ نے ایک متغیر کو ثابت فرض کر لیا ہے. اسی طرح جب ایک ثابت کو متغیر فرض کریں گے، آپ اتر گئے پٹڑی سے، جہالت میں چلے گئے. متدرج چیز کو جب آپ اس کے درجات کو نظر انداز کر کے اسے غیر متدرج اگر دفعی فرض کرتے ہیں، متدرج کے مقابلے میں ہے دفع، ناگہان، ایک دفعہ، ہم زمان، تمام ذات اس کی ایک ہی دفعہ تمام اجزاء وجود میں آ جائیں، یہ دفعی الوجود ہے. تدریجی الوجود کو ایک ہی وقت میں ہم زمان اس کا وجود میں آنا ناممکن ہے. مثلاً آپ پورا ایک گھنٹہ، پورا مکمل ایک گھنٹہ، اس کے 60 منٹ اور ہر منٹ کے 60 سیکنڈ، یہ یکجا ایک گھنٹہ ایجاد کر کے دکھائیں. آپ ایک گھنٹہ وجود میں آئے گا، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ ایک ایک سیکنڈ اس کا وجود میں آئے گا. یعنی ایک گھنٹہ جو ہے، اس کا ایک سیکنڈ جب ہوگا تو اگلا سیکنڈ نہیں آ سکتا وجود میں جب تک یہ موجود ہے. یہ سیکنڈ گزرے گا، پھر اگلا سیکنڈ وجود میں آئے گا. آپ یہ کہیں نہیں، یہ پہلا سیکنڈ بھی محفوظ ہونا چاہیے، اگلا سیکنڈ بھی ساتھ اس کے آ کے ساتھ مل جانا چاہیے، تیسرا بھی، چوتھا بھی،
اور 60ویں سیکنڈ کے آنے تک یہ پہلا سیکنڈ اور اس کے بعد والے سارے یہیں پر بیٹھے رہیں، یہ ناممکن ہے. یعنی یہ علمی زبان میں کہیں گے یہ بےہودگی ہے، ایک قسم کی نظری اور فکری بےہودگی ہے یہ سوچنا کہ متدرج کو انسان ثابت کہے کہ یہ ثبات آ جائے، اس کے اندر ٹھہراؤ آ جائے، یہ ناممکن ہے. لیکن ہم کثرت سے ہمیں قرآن کریم میں اور علوم میں ان چیزوں سے سروکار ہے، متدرج چیزوں سے، جیسے زمان ہے، جیسے حرکت ہے، ہم ان کو ٹھہرا ہوا فرض کرتے ہیں. چونکہ ٹھہرا ہوا فرض کرتے ہیں یعنی سارے اجزاء اس کے یکجا لحاظ کرتے ہیں. یہ تخیل میں تو ہو سکتا ہے، واقعیت میں نہیں ہو سکتا. یعنی یہ زمانہ جو ہے، ایک ہفتہ، اتنی، ایک سال، یا آپ کے ذہن میں ایک مرتبط زمانہ ہے، آپ کے ذہن سے باہر ایک سیکنڈ ہے فقط. یہ ایک سیکنڈ سے زیادہ صدی موجود ہے تو اس کا ایک ہی سیکنڈ ایک وقت میں موجود ہے. سال کا بھی ایک سیکنڈ موجود ہے، گھنٹے کا بھی ایک سیکنڈ موجود ہے، منٹ کا بھی ایک سیکنڈ. سیکنڈ بھی نہیں، سیکنڈ سے نیچے یعنی جو حقیقی جز ہے وہ آن ہے. آن، ایک آن فقط ایک مرحلے میں موجود ہے. دوسری آن بعد میں آئے گی، تیسری آن. ہمیشہ ایک آن موجود ہے. آنات اکٹھے نہیں ہو سکتے چونکہ تدریجی ہیں. یہ جب تدریجی امور میں ہماری بحث جاتی ہے تو یہاں ہم ان کے اس حقیقت کو، ان کی اس تدریجی نوعیت کو، وجودی خاصیت کو نظر انداز کر کے ہم ان کو لحاظ کرتے ہیں جس طرح ہم تخیل میں ان کو ٹھہرا ہوا لحاظ کیا ہے. ٹھہرا ہوا لحاظ کر کے پھر ان کے بارے میں اس ثبات کی بنیاد پر پوری فکری نظری عمارت قائم کر دیتے ہیں. یعنی ایک متدرج چیز کو ثابت لحاظ کر کے پھر اس کی صفت ثبات کے اوپر پوری نظریاتی مذہب بنا لیتے ہیں. اب یہ سارا مذہب، یہ ساری بنیاد فکری، یہ بے بنیاد ہے، چونکہ جس پر بنیاد رکھی ہوئی ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے، وہ متغیر ہے. یہ کائنات کے اندر یہ قانون ہے. انسان متدرج ہے، انسان تدریجی ہے، درجے ہیں انسانوں کے. انسان سے متعلقہ ہر چیز درجات رکھتی ہے. لیکن ہمارے ذہن میں، ہماری تعلیم میں، ہمارے نصاب میں یہ تدریج ہمیں پڑھائی ہی نہیں گئی. ہمارا نصاب ہے عامیانہ. یعنی جس طرح عامیانہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ متدرج چیز کو ہم کہتے ہیں یہ تو گھنٹہ. عامیانہ تصور کیا ہے گھنٹے کے بارے میں کہ یہ ایک پورا بنڈل کی طرح ایک زمانہ ہے. جس طرح بازار سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں لمبی چوڑی، گھنٹہ بھی اسی طرح کا ایک سائز ہے اس کی اور وہ موجود ہے وہ گھنٹہ. یہ عامیانہ گھنٹہ ہے، آپ کا زمان ہے. عامیانہ زمانے سے آپ کھا پی سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں، باقی امور منظم کر سکتے ہیں، عامیانہ امور. لیکن عامیانہ تصور زمان سے آپ علمی یا ہدایتی امور نہیں اس پر مبتنی کر سکتے. عامیانہ چیز پر عامیانہ چیز آپ انحصار کر دیں، عامیانہ چیز پر عالمانہ بنیاد نہیں رکھتی. جبکہ یہ ہے، چونکہ علماء بھی عامیانہ تجزیہ رکھتے ہیں، تحلیل، یعنی ان کی جو مبانی ہیں، عمارتیں علمی ہیں، بنیادیں عامیانہ ہیں. عامیانہ بنیادوں پر عالمانہ بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ لرزے میں رہتی ہیں، بوچال میں رہتی ہیں، پائیدار نہیں ہیں. عامیانہ بنیادوں پر عالمانہ مذہب نہیں بنتا. اب مثلا جو معصومین اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا ہے کہ وہ تو ہدایت یافتہ ہے. چونکہ ہمارے نزدیک ہدایت ایک پورا مکمل حدود اربع کی ایک چیز ہے
جس طرح ایک کپڑا ہے جوڑا، ایک تھان اتنے میٹر لمبا اتنا چوڑا، یہ کسی کے پاس چلا گیا تو وہ لباس اس نے اس سے بنا لیا۔ ہدایت اس طرح کی ایک چیز ہے۔ اسی سے یہ ہوتا ہے کہ فلاں کو مثلا رسول اللہ کو یا انبیاء کو یا ائمہ کو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ہدایت کیا چیز ہے جو آپ نے اس طرح لحاظ کر لیا؟ ایک تو خود انسان ہے، تدریجی ہے، انسان یکجا نہیں ہے، اس کا وجود اکٹھا نہیں ہے، ایک جگہ ہوتا، وہ تدریجاً رشد کرتا ہے۔ دوسرا، اس کی جو ہدایت ہے وہ تدریجی ہے، اس کے درجات ہیں۔ تو ہدایت کے لحاظ سے ہر انسان ایک درجے پر ہے، اور یہ درجہ آخری نہیں ہے، اس سے آگے بھی ہے، اس سے پہلے بھی ہے جو طے کر چکا ہے۔ جو درجات طے کر چکا ہے ان کی نسبت ہدایت یافتہ ہے، جو درجات ابھی اس نے طے نہیں کیے ان کی نسبت وہ طالب ہدایت ہے، اس کی نسبت طلب کرے گا ہدایت، چونکہ ہدایت ایک امر تدریجی ہے، یہ اس کے درجات ہیں۔ جیسا کہ علم ایک تدریجی چیز ہے، علم کسی ثابت چیز کا نام نہیں ہے کہ علم کے یہ حجم ہے، یہ کسی کے پاس آ گیا تو مکمل علم آ گیا۔ آپ علم کے لحاظ سے دیکھیں تو درجات ہیں، وہ جس کو الف کا پتہ ہے وہ بھی علم ہے، جس کو الف کے ساتھ بے کا پتہ ہے وہ بھی عالم ہے، اور جس کو علم آدم الاسماء کلہا، جس کو کل اسماء کا علم دے دیا گیا وہ بھی علم ہے۔ علم کے درجات ہیں، کمال کے درجات ہیں، ہدایت کے درجات ہیں۔ جو چیز بھی انسان سے تعلق رکھتی ہے، چونکہ انسان خود ایک تدریجی شے کا نام ہے، درجہ بے درجہ اس کی پرورش ہو رہی ہے، شخصیت بن رہی ہے، تو انسان سے متعلقہ امور بھی سارے تدریج میں خود ہی منقسم ہیں، لہٰذا ہدایت بھی اس کی تدریجی ہے۔ اس مطلب کو علمی زبان میں بہت فصاحت سے بیان کیا گیا ہے، یہ تدریجی ہونا۔ قرآن کریم میں اپنے انداز سے ہدایت کی زبان سے اس کو ذکر کیا گیا ہے، علوم نے اس کو اپنی علمی انداز سے بیان کیا ہے، اور ان میں سب سے موفق عالم جنہوں نے تبیین علم سب سے بہتر کی ہے، یعنی ہم پوری تاریخ میں کم از کم مسلمان علماء کی تاریخ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا عالم جو تبیین علوم میں اتنا موفق ہو اور کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اس پائے کا نہیں ہے، نہ کہ اور کوئی ہے نہیں ہے، اور بھی ہیں لیکن اس درجے کا، اس سطح کا عالم نہیں ہے، اور وہ ہیں صدر المتعلہین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ راز انہوں نے کھول کے آسان کر کے طالب علموں کے قابل بنایا ہے، یعنی یہ نزول اس مطلب کا اس عروج سے وہ نیچے لائے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو رویہ ان کے زمانے کے لوگوں نے، حکومتوں نے اور باقی علماء نے حسد کیا، کسی مجلس میں نے اشارہ کیا تھا، یہ حضرت آیت اللہ حسن زادہ عملی قدس سرہ کی مجلس میں یہ ضمناً یہ بھی موضوع عرض کیا تھا کہ جو کچھ صدر المتعلہین کے ساتھ کیا بہت ناروا سلوک کیا، علماء اس کی بنیاد بنے حسد کی وجہ سے، اور ان علماء نے، وہ شاہ کے مقرب تھے، اور اتنا شاہ کو بھرا انہوں نے بدبین کیا کہ شاہ نے سزائے موت عالم کے ذریعے سنوا دی، وہ بھی عالم تھا، قاضی، سزائے موت دے دی بغیر کسی جرم کے، نظریے کی بنیاد پر، چونکہ وہ علماء ان کے سامنے ذرا بجھے بجھے سے لگتے تھے، یہ روشن سورج تھا، وہ ٹمٹماتے ہوئے تھے، تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ ان کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ تو بہرکیف انہیں ان کے استاد نے وساطت کی، اور اس وساطت سے اب وہ مختلف ہے، بعض کہتے ہیں حضرت میر داماد نے یہ وساطت کی، بعض کہتے ہیں شیخ بہائی نے کی، 3 استاد تھے ان کے جو شاہ کے قریبیوں میں سے تھے، لیکن وہ تینوں مقربین شاہ میں سے تھے، لیکن ان کو اپنے شاگرد سے زیادہ ہمدردی تھی شاہ کی نسبت۔ ایک میر فندرسکی تھے، یہ 3 استاد تھے ان کے، تو ان میں سے کسی نے وساطت کی کہ آپ
ان کو سزائے موت دو گے تو ایک ہی دفعہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، اتنی تکلیف نہیں ہوگی، تو آپ ان کو ایسا کرو، ایسی سزا دو کہ روزانہ تکلیف پہنچے۔ تو شاہ کو یہ پسند آیا، چونکہ بہت بھرا ہوا تھا شاہ، تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے پھر کہا کہ ان کو کسی محروم علاقے میں جہاں نہ پانی ملتا ہو، نہ کھانا ملتا ہو، نہ سایہ ملتا ہو، ایک بہت ہی بد آب و ہوا جگہ پر انہیں جلا وطن کر دیں، ملک بدر کر دیں۔ تو شاہ کو پسند آئی، تو انہوں نے اس طرح ان کو قم اس وقت سب سے آب و ہوا کے لحاظ سے برا علاقہ تھا، آج بھی ویسا ہی ہے، لیکن آج چونکہ ایک شہر بن گیا ہے اور شہری سہولتیں زیادہ آ گئی ہیں، تو وہ تلخیاں اور وہ سختیاں اب نہیں ہیں، اس زمانے میں تھیں۔ پانی کھارا ہے اس کا، ہوا گرم ہے اس کی، صحرا ہے، اور ان علاقوں میں سے ہے جہاں زندگی بہت دشوار ہے۔ قم کے نواح میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر وہ آئے، اور وہ بھی کسی گھر میں نہیں بلکہ ایک غار میں انہوں نے آ کے پناہ لی، اور باقی یہ سارے فلسفہ و حکمت و سب وہاں انہوں نے تدوین کیا۔ یہ استادوں کی حکمت تھی کہ شاہ کے غضب کو بھی انہوں نے جہد دی اس کو کہ آپ ان کو پھانسی نہ دیں، سولی نہ چڑھائیں، پھندے پہ نہ لٹکائیں، اس طرح کریں، اور وہ اس طرح سے ان کے شر سے بچ گئے۔ اب یہ بزرگوار اس سختی کے اندر انہوں نے یہ حکمت کی بنیاد ڈالی۔ علماء کو انہی وجوہات سے چڑ تھی کہ جو مسائل ان کو نہیں سمجھ میں آتے تھے یہ پل بھر میں حل کر دیتے تھے، اور وہ علماء اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ہم اتنے بڑے القابات والے، اتنے بڑے ٹائٹل والے، اتنے بڑے عناوین ہیں ہمارے، اور جو مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے ہم گول مول کرتے ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے وہی مسئلہ وہ سادگی سے ان کو سمجھا دیتے ہیں۔ باہر کے بہت بے نظیر شخصیت ہستی ہیں دنیا علم میں، انہوں نے یہ مباحث کھولے، واضح کیے، اور آسان زبان میں۔ ایک دفعہ انہوں نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا، میرے داماد کو، تو میرے داماد سے شکوہ کیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے، لکھا ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں، تو میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں ہوا ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، آپ محترم رہے، لیکن میرے ساتھ یہ نہایت برا سلوک ہوا۔ تو میرے داماد نے یہ جواب دیا کہ ہم جس زبان میں بات کرتے تھے وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی، اور یہ حقیقت ہے، میرے داماد کی آج بھی کتاب کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑے بڑے فن خوان علماء بھی، بڑے بڑے فلاسفہ بھی میرے داماد کی بات کو نہیں کھول سکتے وہ راز۔ انہوں نے اس زبان میں بات کی ہے، اس انداز میں بات کی ہے۔ تو اپنے شاگرد کو کہا کہ تیرا گناہ یہ ہے کہ تو نے وہی بات آسان کر کے کھول کے ہر ایک کے لیے قابل فہم بنا دی ہے، جس وجہ سے اس حسد کا شکار ہوئے۔ یعنی یہ ایک جرم بن گیا ان کا کہ انہوں نے علم کو آسان تشریح کی، تبیین کیا۔ خوب کرنا ہی چاہیے تھا، یعنی اصل میں اگر دیکھیں تو صحیح کام شاگرد نے کیا کہ آسان کرو اس کو تاکہ ہر ایک کے لیے قابل فہم ہو۔ اور آج الحمدللہ فلسفہ حکمت متعالیہ اگر اپنی جگہ بنا چکا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اتنا آسان کر کے اس کو پیش کیا ہے کہ ہر طالب علم سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے ناممکن، نابغے سمجھتے تھے فقط اس کو۔ صدر المتعلین نے اس حقیقت کو، یہ تدریجی اور غیر تدریجی امور کا فرق بیان کیا علوم میں، مفاہیم میں اور وجود میں۔ ان کی علمی اصطلاح ہے اپنی کہ حقیقت وجود تشکیکی ہے، مشکک ہے، اور ماہیات کے بارے میں کہا کہ ماہیات متواتی ہیں۔ اس علمی اصطلاح ہے یہ مشکک اور متواتی۔ مشکک کا معنی کیا ہے؟ یہ تدریجی، جو درجہ بے درجہ وجود میں آئے۔ متواتی وہ ہے جو درجہ بے درجہ نہیں ہے، یکساں طور پر، یکجا طور پر اپنے مصادیق کے اوپر صدق کرے، اس کو متواتی کہتے ہیں۔ جیسے انسان، مفہوم انسان ہے، یہ متواتی مفہوم ہے، لیکن وجود متواتی نہیں ہے، مشکک ہے، یعنی تدریجی ہے، درجے ہیں وجود کے، سب یکساں درجے کے موجودات نہیں ہیں۔
یعنی انسانوں کا وجود دیکھیں تو وجود کے لحاظ سے ہر انسان دوسرے انسان سے درجے کے لحاظ سے مختلف ہے، لیکن انسان مفہوم انسان کے لحاظ سے اسی جیسا انسان ہے، مفہوم اسی طرح اس پر صدق کرے گا۔ خوب یہ مطلب انہوں نے اتنا واضح کر کے کھولا کہ پہلی کلاس کے بچے کو بھی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، لیکن سمجھ کر اس بات کو مبنا نہیں بنایا کہ اگر یہ امور تدریجی ہیں تو پھر جہاں جہاں ان کا ذکر آتا ہے تو ان کا تدرج اور تدریجیت ملحوظ رہے۔ ہم جب بحث کرتے ہیں، ان کے احکام ذکر کرتے ہیں تو یہ چیز نظر میں رہے۔ خوب جیسے علم، صدر متعلی نے فرمایا کہ علم ایک حقیقت مشکک ہے، یعنی درجات ہیں علم کے، علم ایک حقیقت متواتی نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی کمالات ہیں، کمالات سب کے سب جو سنخ وجود سے ہیں وہ سب تدریجی یعنی درجہ ہے، ان کو تشکیکیت ہے ان کے اندر۔ خوب ہدایت بھی اسی سنخ سے ہے، ہدایت ایک تشکیکی امر ہے، متواتی نہیں ہے کہ ہم تمام ہدایت یافتہ ایک جیسے ہدایت یافتہ ہیں، اور ہدایت یکجا طور پر کسی انسان کے کھاتے میں یا اللہ یکجا دے دیتا ہے یا انسان خود یکجا طور پر ساری ہدایت ایک دفعتاً واحدہ لے لیتا ہے، نہ، امر تدریجی ناممکن ہے دفعتاً کوئی اس کو حاصل کر لے یا پا لے، چونکہ اس نے تدریجاً ہی وجود میں آنا ہے، تو وجود ہی تدریجی ہے اس کا، ہے بھی ایک امر تدریجی کے لیے انسان کی ہدایت ہے، اور انسان بھی تدریجی ہے، ہدایت بھی تدریجی ہے، اور اسی وجہ سے انسان کی انسانیت بقدر ہدایت انسان ہے، جتنا درجہ ہدایت کا ہوگا اتنا اس کی انسانیت کا بھی درجہ ہوگا۔ لہٰذا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اگر ہم ہدایت، ایک تو یہ کہ ہدایت کتابی ہے، یعنی اس کی حیت شکل کتابی شکل ہے، کتاب ہدایت کی ہے اور یہ تدوین ہدایت کی ہے، اور ہدایت کتابی صورت میں ہے۔ اگر اس کی کتابیت کو نظر انداز کر کے منتشر کر دیں گے، جیسے آپ اپنی کتاب کا کھول دیں، اس کا شیرازہ کھول دیں آپ، پھر ورقے کیا ہوں گے، کوئی ورقہ آندھی میں اڑ کے کدھر چلا جائے گا، کوئی ورقہ مسجد میں پڑا ہوگا، کوئی ورقہ ہاسٹل میں پڑا ہوگا، کوئی ورقہ کلاس روم میں، جس طرح یہ بے نظم طلباء کی کتابیں ہوتی ہیں، شیرازہ نکل جاتا ہے، کتاب منتشر ہو جاتی ہے، پھر یہ نہیں پتہ یہ کون سا صفحہ ہے، کس کتاب کا ہے، کس کاپی کا ہے۔ یہ پھر کتابی نہ ہو اگر ہدایت تو وہ ہدایت ہی نہیں رہتی۔ اگر منتشر ہو جائے، شیرازہ نکال دیں، مطالب الگ الگ ہو جائیں، ہر موضوع الگ ہو جائے دوسرے موضوع سے، ربط ہی آپس میں نہ رہے، پھر یہ ہدایت نہیں رہتی، ایک مشغلہ اور سرگرمی بن جاتی ہے، وہ جس کو لہو کہا تھا، لعب کہا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ہدایت ایک امر تدریجی ہے، اس کے اندر درجات ہیں، ہمیشہ یہ درجہ بے درجہ انسان کو عطا ہوگی۔ اس چیز کو اگر ہم نظر میں رکھیں تو پھر یہ مضمون ہدایت بڑا آسان ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے قرآن کریم میں کہ جو بھی اس کے ذکر کیا گیا ہے، مشکل کہاں پیش آتی ہے، سوالات کہاں پیش آتے ہیں، جہاں ہم اس کے بارے میں خود ایک ذہنیت ہی اور بنائی ہوئی ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، ہم نے اس کو ذہن میں کچھ اور بنایا ہوا ہے، اب اس کو ربط دینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اب اسی آیت کے اندر ایک بہت مخمصہ، اسی آیت میں قرآن کہہ رہے ہے کہ قرآن میں ریب نہیں ہے، اور اسی آیت میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ ھدی للمتقین ہے، یہ متقین اور ہدایت سے کتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو پھر غیر متقین، یہ تو ہدایت متقین کے لیے، تو غیر متقین کے لیے کیا ہے، پھر ان کے لیے کوئی اور قرآن ہے، یہ تو متقین کے لیے ہے، تو غیر متقین کیا ہدایت پا ہی نہیں سکتے؟ متقین تو ہیں ہی ہدایت یافتہ ہیں، جن کے لیے آپ ہدایت پہ جی ہے وہ تو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہیں چونکہ متقی ہیں۔ ہدایت تو چاہیے غیر متقی کو، اس کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے، ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی ریب ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، تو مسئلہ تو پہلی آیت میں پیش آ گیا۔ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہدایت یافتہ ہوں پہلے سے، تو یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو غیر متقین بے نیاز ہیں ہدایت سے،
یا انہیں ہدایت کرنی نہیں ہے. اگر انہیں نہیں کرنی ہے تو پھر یہ تو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہیں. یعنی قرآن اگر غیر متقین کے لیے نہیں ہے، متقین کے لیے ہے، تو پھر دونوں صورتوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ متقی اس کے بغیر پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں، غیر متقیوں کو یہ ہدایت دے گا نہیں یا دے نہیں سکتا. تو دونوں صورتوں میں ضرورت ہی نہیں ہے پھر اس کی. یہ واپس لیا جائے یہ قرآن. آپ کہہ رہے تھے لا ریب فیہ ہے، اس میں تو کوئی ریب ہی نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی الجھن ہی نہیں ہے. تو الجھن تو پہلی آیت میں ہی پیدا ہو گئی. لہٰذا مفسرین نے پھر زور سارا مارا کہ قرآن ہدایت متقین کے لیے. پھر بہت خوبصورت کام ہے مفسرین کے ہر ایک کے کہ اب کس طرح اس کو حل کیسے کریں کہ یہ غیر متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہو، متقین کے لیے بھی ہو. تو پھر اس آیت کا کیا کریں؟ جبکہ دیگر آیات میں ہے کہ ہدن للناس، سب کے لیے ہدایت ہے. یہاں متقین پھر کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے لیے پھر علماء کرام نے، مفسرین نے کافی محنت کی ہے، زحمت کی ہے، اور خوبصورت مطالب بیان کیے ہیں، قابل استفادہ مطالب ہیں. ظاہر چونکہ ہماری بنا یہ نہیں ہے کہ ہم وہ اقوال نقل کریں یہاں پر، لیکن بہت عالی بات کی ہے علماء نے، اس مفسرین نے، خصوصاً محقق مفسرین نے خوبصورت بات کی ہے. اس کو بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد.